اصل میں قبلہ شرفی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے اگر خیال میں یہ ہے کہ بچپن بھی اسی انداز میں گزرا تو ایسا نہیں ہے. اچھا. جس طرح اور بچوں کا بچپن گزرتا ہے ذرا سا کھیل کود بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ضدیں بھی ہوتی ہیں اور تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں تھیں لیکن مجھے الحمدللہ اس بات پر فخر ہے کہ مجھے جو والدین کی تربیت ملی نا تو وہ الحمدللہ شروع سے ملی. اچھا میری جو والدہ محترمہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اچھا وہ انتہائی نرم مزاج اور میرے جو والد محترم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی دے وہ انتہائی سخت مزاج. جلال. ہاں اصول قوانین کے پابند، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. تو یہ ایک مسئلہ تھا بچپن میں کہ ہمیں منع تھا کہ نیچے نہیں کھیلنا. اچھا. نیچے لڑکوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ نیچے آپ نظر نہیں آنے چاہیے. تو وہ چیز اس وقت اچھی نہیں لگتی تھی لیکن جب بچپن کی حدود سے باہر نکلے سمجھدار ہوئے تو آج اپنے والد محترم کو ہم دعائیں دیتے ہیں. تو بچپن سے ہی والد صاحب کا یہ کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا شروع سے ہمیں پڑھانا، کیونکہ میرے والد صاحب شروع سے مذہبی ٹائپ کے ہیں اور اس معاملے میں سخت گیر ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میرے ایک پیر صاحب تھے تو ان سے ملاقات کے لیے میں چلا گیا. رات کو لیٹ گھر آیا 3 بجے آ کر سو گیا. تو صبح آ کر والد صاحب نے فجر کے لیے جگایا. ایک مرتبہ جگایا میں سو گیا، دوسری مرتبہ جگایا، تیسری مرتبہ ایک لگا دی اور اس وقت ظاہر ہے کہ اچھا نہیں لگا. اٹھ کر نماز پڑھی تو بعد میں مجھے محبت کے ساتھ سمجھایا کہ ایسے پیر صاحب سے کیسے ملنا کہ آپ کی نماز چلی جائے. نماز سب سے اہم ہے. وہ دن ہے آج کا دن ہے. فجر کی نماز میں اگر 1-1.5 گھنٹہ باقی ہے تو مجھے نیند نہیں آتی اور والد صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے. اور پھر بچپن سے مجھے سنتیں سکھانا، علماء کی مجالس میں لے کر جانا. میرے والد صاحب شفیع کڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یوں سمجھ لیں کہ ڈائی ہارٹ چاہنے والے تھے. تو ان کے پروگرامز میں لے کر جانا، حالانکہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن مجھے بتاتے ہیں کہ میں تمہیں یہ لے کر گیا، یہاں لے کر گیا. پھر ان کے بیانات مجھے سنانا. تو اس طرح بچپن جو ہے وہ گزرا. ان کی تربیت میں جو ضدیں ہوتی تھی نا تو والد صاحب سے کبھی جرت نہیں ہوتی تھی. ساری ضدیں والدہ سے پوری کرنا. والد صاحب سے کوئی بات بھی اگر کہنی ہو تو والدہ محترمہ سے کہنا، پھر وہ آگے بات کیا کرتی تھی. تو اس طرح جو ہے وہ بچپن گزرا. تو میرے والد صاحب کو یہ شوق تھا کہ ان کا کوئی بھائی حافظ قرآن ہو. تو 1-2 مرتبہ میں نے سن لیا تھا تو پھر میں نے ٹھانی کہ مجھے حافظ قرآن بننا ہے. تو بس اس طرح پھر حفظ قرآن میں آئے، پھر آگے آتے گئے الحمدللہ. حفظ قرآن بھی ہوا اور ماشاءاللہ. اچھا میں نے آپ کو دیکھا نعت پڑھتے ہوئے بھی 2-3 دفعہ. صلاۃ السلام آپ کی جو مسجد ہے اس میں آپ خود ہی صلاۃ السلام بھی پیش کرتے ہیں الحمدللہ سرکار کی بارگاہ میں. تو فیل تو بہت آتی ہے کہ آپ بہت اچھے ثنا خواں بھی ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ بھی بچپن میں کوئی ثنا خوانی کے حوالے سے کچھ سلسلہ رہا آپ کا؟ اچھا میری بڑی بہن نا وہ بھی حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ. اچھا وہ نعتیں پڑھتی تھیں تو بچپن میں مجھ سے وہ بڑی ہیں تو میں ان سے سیکھتا تھا. تو حفظ قرآن جب میں کر رہا تھا تو اس وقت بھی میں نعتیں پڑھتا تھا. مجھے بڑا شوق تھا تو وہ مجھے سکھاتی تھیں. وہ آج بھی مجھے کہتی ہیں کہ نعتوں میں تیری استاد ہوں. تو اسکول میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت ظاہر ہے کہ میلاد النبی کا جلسہ ہوا، کوئی اور جلسہ ہوا تو اس میں نعتیں پڑھا کرتا تھا، مقابلے میں حصہ لیا کرتا تھا. اور کئی مرتبہ میں فرسٹ تو نہیں آیا لیکن 2nd 3rd آیا ہوں. تو الحمدللہ. لیکن جب میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تو مجھے لگا کہ مجھے اب ایک چیز چوز کرنی ہے. یا تو میں نعتیں پڑھوں یا تو میں یہ کروں. تو پھر مجھے یہ کرنا پڑا. اور ظاہر ہے کہ درس نظامی ہوا، یہ تعلیم ایجوکیشن یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ فل ٹائم لگنا پڑتا ہے اور پھر استقامت کے ساتھ اسے پڑھنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ نعت خوانی کا شوق اب تک ہے. نعت خوانی کا شوق کیسے نہیں ہوگا الحمدللہ. ہماری تو گھٹی میں نعت خوانی ہے. تو وہ شوق پھر اس طرح پورا ہوتا ہے کہ مسجد میں جمعہ پڑھایا تو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جی سات السلام آپ ہی پڑھیں تو پڑھ لیتا ہوں.